تھانے دار تھے، پولیس والا، غیر مسلم تھا، 16 پارے اس نے حفظ کیے تھے، غیر مسلم ہے، 16 پارے اس نے حفظ کیے قرآن کے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، صدق الله العظيم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ صدر محترم، علماء کرام، معزز سامعین، میرے بزرگوں اور دوستوں اور پس پردہ خواتین، یہ آپ کا جلسہ کافی دیر سے چل رہا ہے، اور ماشاءاللہ بچوں نے جو پروگرام پیش کیا ہے سن کر کے بڑا جی خوش ہوا، بہت ہی عمدہ لب و لہجے کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کی۔ ظاہر ہوتا ہے کہ اساتذہ کرام اپنی انتھک کوششوں میں لگے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی کوششوں کو بارآور فرمائے، مزید کوشش کی توفیق عطا فرمائے، اور اس ادارے کو اللہ تعالیٰ دن و رات ترقیات سے مالا مال فرمائے، اور اس کے اسباب کو غیب سے اللہ مہیا فرمائے۔ تو یہ قرآن کی مجلس ہے جو عظیم مجلس ہے، قرآن کی نسبت سے منعقد کی گئی ہے۔ قرآن عظیم الشان ہے، اور قرآن کی نسبت سے جو مجلس منعقد ہو وہ مجلس بھی عظیم الشان ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں قرآن جیسی بیش بہا دولت سے مالا مال کیا ہے۔ اللہ ہمیں اس کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن جتنا عظیم ہے، ہم لوگ قرآن کے سلسلے میں اتنے ہی تغافل برتنے والے ہیں، قرآن کے سلسلے میں اتنے ہی زیادہ لاپرواہ ثابت ہوئے ہیں۔ قرآن کی جو ذمہ داریاں ہمارے سر ہیں، قرآن کے جو حقوق ہمارے اوپر عائد ہوتے ہیں، ان حقوق کو صحیح معنوں میں ہم ادا نہیں کر رہے ہیں۔ جو ذلت کے اسباب ہیں، امت کے اوپر جو ادبار اور ذلت اور نکبت چاروں طرف سے آئی ہوئی ہے، ان اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ قرآن سے امت کا جو تعلق ہونا چاہیے، امت کا قرآن سے وہ تعلق نہیں رہا۔ ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جن کو روزانہ قرآن کی تلاوت کی بھی توفیق نہیں ہوتی، قرآن سمجھنے کی، قرآن عمل کرنے کی بات تو دوسرے نمبر پر ہے،
قرآن کی تلاوت کی روزانہ توفیق بہتوں کو نہیں ہوتی، بلکہ ایسے لوگ بھی ہیں پورا سال گزر جاتا ہے اور ایک دور بھی ان کا قرآن کا نہیں ہوتا، پورے سال میں ایک دور بھی۔ بلکہ اس سے بڑھ کر کہوں، میں نے کئی حفاظ سے پوچھا، حافظ ہیں اور پورے سال میں ایک دور بھی نہیں، ایسا نہیں ہوا، خود مجھ سے بتایا۔ تو یہ قرآن کے ساتھ ظلم نہیں تو اور کیا ہے، زیادتی نہیں تو اور کیا ہے۔ جب تلاوت ہی نہیں ہے تو معنی مفاہیم کا سمجھنا، پھر اس کو عملی جامہ پہنانا بہت دور کی بات ہے۔ تو ہم قرآن کے حقوق کو ضائع کر رہے ہیں۔ ہماری شان قرآن میں اللہ نے یہ بیان کی ہے، الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، کہ جن کو ہم نے کتاب دی ہے یہ اس کتاب کی تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں۔ ہم میں سے ہر بندہ سوچے کیا میں قرآن کی تلاوت کا حق ادا کر رہا ہوں؟ جیسا قرآن پڑھا جانا چاہیے، جتنا قرآن پڑھا جانا چاہیے، جب جب قرآن پڑھا جانا چاہیے، کیا میں پڑھ رہا ہوں؟ اور اگر نہیں ہے تو یقیناً ہم اس سلسلے میں مجرم ہیں۔ اللہ ہمیں قرآن سے خصوصی شغف اور تعلق نصیب فرمائے، قرآن سے ہمارا حقیقی لگاؤ ہو جائے۔ بہت سے لوگ تو یہ سمجھتے ہیں قرآن صرف برکت کے لیے، کہ اچھے سے جزدان میں لپیٹ کر اونچی طاق پہ رکھ دو اور کبھی کبھی اس کے اوپر سے گرد کو جھاڑ دیا کرو، آنکھوں سے لگا لو، چوم لو، سر پہ رکھ لو، قرآن کا حق ادا ہو گیا۔ قرآن اگرچہ سراپا برکت ہے، اور اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، تبرک بالقرآن فإنہ کلام اللہ، قرآن سے برکت حاصل کر اس لیے کہ وہ اللہ کا کلام ہے۔ لیکن حصول برکت صرف یہ نہیں ہے کہ ہم سر پہ رکھ لیں، آنکھوں سے لگا لیں، چوم لیں، سینے سے لگا لیں، بس برکت مل گئی ہمیں۔ تلاوت نہیں، سمجھنا نہیں، عمل نہیں، اس کی نشر و اشاعت میں حصہ نہیں، تو کہاں سے ہم نے اس کا حق ادا کر دیا؟ کیسے ہمیں برکت مل جائے گی؟ میں ایک مثال دیا کرتا ہوں، ہماری مثال تو ایسی ہے جیسے ایک آدمی بیمار ہوا، حکیم صاحب کے پاس گیا، کہنے حکیم صاحب طبیعت بہت خراب ہے، نزلہ ہے، کھانسی ہے، زکام ہے اور بخار بھی ہو رہا ہے، نسخہ دے دیئے، کوئی دوا دے دیئے۔ حکیم صاحب نے بہترین سا نسخہ بنایا اور کہا اس کو لے جاؤ، اونٹانا، چھاننا، پی لینا صبح شام، پھر آ کر کے مجھے بتانا۔ وہ لے گیا اور بیوی سے جا کے کہا، محترمہ یہ نسخہ لایا ہوں بہت شاندار، اس کو ایک کپڑے میں لپیٹو، شاندار تعویذ بناؤ اس کا۔ بیوی نے تعویذ بنا دیا، اس کے بعد اس نے کالا دھاگا لیا اور وہ نسخہ گلے میں لٹکایا اور دل کے قریب رکھ رہا ہے، دل کے قریب سینے سے لگا کے۔ دوسرے دن حکیم صاحب کے پاس پہنچا، حکیم صاحب نے پوچھا بھائی نسخے نے فائدہ دیا؟ کہ بالکل فائدہ نہیں ہوا، تم نے وہ نسخہ اونٹایا تھا، چھان کر پیا تھا۔ ارے حکیم صاحب آپ پینے کی بات کرتے ہیں، میں سینے سے لگائے ہوئے ہوں۔ میں کس سے لگائے ہوں؟ سینے سے لگائے ہوئے ہوں۔ تو حکیم صاحب کیا کہیں گے؟ نزلے زخام کا تو بعد میں تم کیا ہے علاج کرنا، دماغ کا پہلے کر لو، کہ میں نے تو یہ تمہیں کس لیے دیا تھا؟ پینے کے لیے دیا تھا، سینے سے لگانے کے لیے نہیں دیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی ہمیں قرآن زندگی میں اتارنے کے لیے دیا ہے۔ ہم سراپا قرآن بن جائیں، چلتا پھرتا قرآن نظر آئیں، عملی زندگی ہماری عین قرآن کے مطابق ہو۔
قرآن کی تلاوت بھی ہے، قرآن پر عمل بھی ہے، قرآن کے مطابق زندگی بھی ہے، قرآن کو سمجھنا سمجھانا بھی ہے، قرآن کی نشر و اشاعت میں حصہ لینا بھی ہے۔ جتنے بھی قرآن کے حقوق ہیں ہم وہ سارے کے سارے ادا کر رہے ہیں تو کہا جائے گا یقیناً اس قرآن سے ہم نے برکت حاصل کی ہے۔ تو اس لیے قرآن کے حقوق کو سمجھیں، ان کو ادا کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ نے عظیم کتاب دی ہے، اور ایسا بھی ہوتا ہے قرآن غیروں کو بھی، ہمارے یہاں ایک تھانے دار تھے، پولیس والا، غیر مسلم تھا، 16 پارے اس نے حفظ کیے تھے، غیر مسلم ہے، 16 پارے اس نے حفظ کیے قرآن کے۔ آپ سوچو، قرآن کا سب سے پہلے انگریزی میں جو ترجمہ کیا ہے وہ عیسائی نے کیا ہے، جس کا نام پختل ہے۔ پورا قرآن کا ترجمہ کر چکا، جب سورہ ناس پر پہنچا ہے تو اس کے ضمیر نے اس کو جھنجھوڑا، اندر سے آواز آئی، ارے تجھے ترجمہ کر کے کیا ملے گا، اس قرآن والے کو تو مانتا نہیں، جس پر قرآن اترا ہے اس کی شہادت تو دیتا نہیں ہے، اس کی محبت تو تیرے قلب و جگر میں ہے نہیں۔ ضمیر نے اندر سے اسے جب ملامت کی تو سورہ ناس کے پورا ہونے سے پہلے وہ ایمان میں داخل ہوا ہے۔